میتھڈالوجی مین باڈی. اب آئیں دیکھیں کہ میتھڈالوجی چیپٹر کے مین باڈی میں کور میں آپ کیا کیا لکھ سکتے ہیں. Now remember always when you move on to writing the main body of your methodology chapter, you must keep in mind that you have to begin with the broadest thing to the narrowest. جس طرح سے ہم نے لٹریچر ریویو میں دیکھا تھا، جو آپ کا پیراڈائم ہوتا ہے یا اپروچ ٹو ریسرچ ہوتی ہے وہ سب سے براڈ فیچر ہوتا ہے اور سب سے بڑا فیچر ہوتا ہے. آپ وہ سب سے پہلے ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کوئی تھیوریٹیکل ایشوز ہیں، میں نے ڈسکس کیا تھا آپ سے پہلے بھی کہ اگر آپ کسی کی تھیوری یوز کر رہے ہیں، کوئی فریم ورک یوز کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ نے اس کو اڈیپٹ کیا ہے وہ آپ یہاں پہ بھی بیان کر سکتے ہیں اگر آپ نے انٹروڈکشن میں نہیں کیا. یاد رکھیں کوئی بھی چیز جو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں دس از ڈیفینیٹو کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ آپشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کو سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ بہتر آپشن یہ ہے. سو آپ کے پاس چوائس ہے یہاں پہ کہ آپ تھیوریٹیکل ایشوز یہاں پہ کریں یا آپ تھوڑا سا اوپر لے جا کے انٹروڈکشن میں ہی اس کا ایک سیکشن بنا کے کر لیں. In any case, they must appear in your chapter. Then comes the data collection. Data collection میں آپ نے کس طرح سے کی، ڈیٹا کلیکشن کے ٹولز کون سے آپ نے یوز کیے وہ آئیں گے، سیمپلنگ کیسے کی، سائز کیا تھا، لوکیشن کیا تھی، کریکٹرسٹکس کیا تھے، کرائیٹیریا کیا تھا آپ کی سیمپلنگ کا جس کے بیسس پہ آپ نے پارٹیسپینٹس کو اپنے چوز کیا یا اپنے آبزرویشن کے لیے کوئی انسٹیٹیوشنس چوز کیے. ہاؤ ڈیڈ یو چوز دا مٹیریل؟ یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا بائس ہو سکتا ہے. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وائل یو ڈو اٹ آپ کو کوئی ایشوز آئے ہوں اور آپ نے سیمپلنگ ایک خاص طریقے سے کرنی تھی جو کہ آپ نے سمجھیں جب پرپوزل اپنا بنایا تھا یا سبمٹ کیا تھا اور اس وقت آپ نے دیا تھا، لیکن اب تھوڑا سا چینج ہو گیا، کوئی پولیٹیکل ایشو ہو گیا یا کوئی آپ کو ایکسیس کا پرابلم ہو گیا. Those problems must be discussed over here. So the examiner who is reading your thesis can put things in perspective. کبھی بھی چیزیں جو آپ پلان کرتے ہو وہ پرفیکٹلی آپریٹ نہیں ہوتی ہیں فیلڈ میں، سو دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. واٹ از رانگ از ناٹ ٹو ایڈمٹ کہ ایشو ہوا ہے. دیٹ از ویری بہت ضروری ہے کہ آپ یہ بات کہیں. پھر آپ بتائیں گے کہ آپ نے ڈیٹا جب کلیکٹ کیا اور انالیسس اس کا کیا، جسٹیفائی کریں گے اس کو کہ آپ نے انالیسس کس طرح سے کیا، سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے. اگر آپ نے کوانٹیٹیو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اس کو انالائز کیا ہے، تو آپ نے کون سا سافٹ ویئر یوز کیا، اس کی وجہ کیا تھی. اور اسی طرح اگر آپ نے کوالٹیٹیو کام کیا ہے، کوالٹیٹیو میں تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے ڈیٹا کو انالائز کیا ہے، کیونکہ کوالٹیٹیو ڈیٹا میں بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں ان ٹرمز آف سبجیکٹیوٹی. تو یہ بہت اسٹیپ وائز جو آپ نے میتھڈس یوز کیے ہیں وہ بتانے بہت ضروری ہوتے ہیں یہاں پہ. پھر آپ یہاں پہ اسی سیکشن میں اپنی مین باڈی میں ذکر کریں گے پائلٹنگ کا. ڈیڈ یو ڈو اینی پائلٹنگ؟ اگر آپ نے پلان نہیں کی ہے تو آپ کو بہت اسٹرانگلی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ پائلٹنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر جب پائلٹنگ کا آپ سیکشن بتائیں گے تو آپ بتائیں گے کہ پائلٹنگ آپ نے کہاں پہ کی، پھر پائلٹنگ کے اندر کون سے ایشوز آئے اور ان ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے کس طرح سے اپنے انسٹرومنٹس کو ماڈیفائی کیا، واٹ ور دا لیسنس لرنڈ. یہ سارا آپ کا پائلٹنگ میں آئے گا. سو آپ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ پائلٹنگ کی، بلکہ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا اور کس طرح سے ماڈیفائی کی چیزیں. لیکن اگر ٹھیک گیا تو دین ایون اٹ از اوکے. آپ یہاں پہ ضرور ذکر کریں گے ایتھیکل کنسرنس کا کہ واٹ آر دا براڈ ایتھیکل کنسرنس، اور آپ نے ایتھیکل کنسرنس کو کس طریقے سے ڈیل کیا ہے. یو ول آلسو ٹاک اوور ہیئر regarding the validity and reliability of the whole process of data collection and data analysis. اور اس کے لیے آپ بتائیں گے کہ کون سے میتھڈز آپ نے یوز کیے کہ آپ کے ریسرچ کے فائنڈنگس میں اور ڈیٹا کلیکشن میں ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے ایشوز نہ آئیں. اب آپ اگر ایک ہائرارکی کو دیکھیں تو یہ اسی تھیسس میں سے ہم نے ایک آپ کو فگر دکھایا ہے which somehow tells about in a nutshell
how your one thing is related to the other. So beginning with paradigms, یہ براڈ سے اس طرح، اور پورے چیپٹر کی کنسٹرکشن بھی اسی طریقے سے تھی. سو پیراڈائم اس کا سمبولک انٹریکشنزم ہے یا فینومینالوجی ہے، اور پھر کون سی انٹالوجی یوز کی، ایپسٹمولوجی یوز کی، اور پھر میتھڈالوجی کون سی اس میں آئی، اور کس طرح سے ڈیزائن جو تھا وہ ایتھنو کوگنیٹو اسٹڈی کا تھا، اور پھر انسٹرومنٹس جو تھے آبزرویشن، انٹرویوز اور نوٹس تھے، اور دکھایا گیا کہ کس طریقے سے بڑا پیراڈائم جو ہے وہ نیچے کے انسٹرومنٹس کو بھی انفارم کرتا ہے، اور نیچے کے انسٹرومنٹس لے کے کنسٹرکٹ کرتے ہیں آہستہ آہستہ چیزوں کو، اور وہ بڑا پرسپیکٹو فارم کرتے ہیں. سو آپ کے مین باڈی بھی اسی طریقے سے براڈ چیزوں سے شروع کرے گی، ڈسکشن سے، مین فلاسفیکل ایشوز سے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آئے گی. یہاں پہ یہ کہتے رہیں کہ اس طرح کے گراف بنانا اور اس طرح کی ویژول ریپرزینٹیشن دینا کین آلسو بی ویری یوزفل.